تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہا کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأہا کلہا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی عند منامہ، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعی فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔
تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر تم قوم کے دین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، وطن کو، عزیز اقارب کو چھوڑ کے دین کے لیے چلے جانا، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے بڑی قربانی کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ چلے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ یہ پہاڑوں میں ایک جگہ پہنچے جہاں پہ کہف تھا، بڑی جگہ تھی چھپنے کی۔ یہ وہاں گئے اور وہاں جا کر اللہ نے ان کو سلا دیا، نیند آ گئی، اور یہ وہاں پر سوئے رہے حتیٰ کہ 300 سال سے زیادہ تک وہاں سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے، اور کتا اس کہف کے دروازے کے اوپر بیٹھ کے پہرا دیتا رہا۔ 310 سال گزرنے کے بعد پھر ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ ہمیں سوئے ہوئے کتنی دیر گزر گئی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ 300 سال گزر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھوک لگی ہے تو ہم میں سے ایک بندہ چلا جائے اور شہر سے جا کے کھانا لے کے آئے، زیادہ لوگ جائیں گے تو لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر ہمارے لیے ایمان کو حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک بندے کو بھیجیں، ایک بندے کا چھپ کے جانا، کوئی چیز لے کے آنا آسان ہوتا ہے، مگر جاتے ہوئے انہوں نے اس کو نصیحت بھی کی کہ دیکھو آپ جا رہے ہو، کوئی جھگڑے والی بات نہ کرنا، جس سے بات کرنی ہو نرمی سے بات کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کے انداز سے بات کرنا۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن مجید کا درمیانی لفظ ہے، سب سے درمیانی لفظ ہے، یعنی اگر کوئی بندہ قرآن مجید کے درمیانی مقصد کو معلوم کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نرم خوئی اختیار کرے۔ یہ جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں نا، سخت مزاج والے، شریعت کی نظر میں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نرم خوئی عطا فرماتے ہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں، طبیعت کے نرم ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جانا تو حلال کھانا لے کے آنا، اس بات کو دیکھنا کہ ایھا ازکا طعاما، کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس لیے کہ ولایت میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک رزق حلال
اور دوسرا صدق مقال، بات کرے تو انسان سچی بات کرے، اور کھانا کھائے تو پاکیزہ کھانا کھائے۔ جتنا پاکیزہ کھانا ہوگا اتنا دل جلدی منور ہوگا، اور جو بندہ کھانے کی احتیاط نہ کرے وہ اپنی کی ہوئی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ پر کھانا کھا لیا، اور وہ کھانا مشتبہ تھا، حرام نہیں تھا، شبہ تھا اس میں، اور اس کی وجہ سے میری ساری کیفیات زائل ہو گئی۔ میں نے آ کے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت میں نے تو ایک جگہ لقمہ کھا لیا اور میری کیفیت چلی گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو اور روزانہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے اوپر توجہ ڈالوں۔ فرماتے ہیں 40 دن مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ نے جب توجہ ڈالی تب جا کر میری کیفیتیں واپس آئیں۔ ایک مشتبہ لقمہ کھانے سے کیفیتیں چلی گئیں، اور 40 دن شیخ کی توجہ کے بعد پھر واپس لوٹا۔ تو اس لیے کھانے پینے میں احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے کھانے کے فرائض میں سے یہ فرض ہے کہ کھانے والا دیکھے کہ یہ حلال ہے یا نہیں، اور حلال اور حرام دیکھنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، جو مشتبہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیرون ملک کے سفر پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے، اور واپسی پہ وہ چکوال تشریف لے آئے۔ تو کہنے لگے کہ میں گھر میں تھا تو مجھے ہی سارا انتظام کرنا تھا، میں نے حضرت کو بٹھایا اور اماں جی کو بتایا کہ امی حضرت تشریف لائے ہیں، آپ کھانا بنا دیجیے۔ اور جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا لے کے دسترخوان کے اوپر لگایا، اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کھانا کھائیے۔ حضرت دسترخوان پہ تو بیٹھے رہے لیکن کھانا نہیں کھایا۔ جب میں نے دوسری تیسری دفعہ کہا کہ حضرت کھانا کھائیں تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا، تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے میرے تو چکے چھوٹ گئے، پسینہ آ گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ میں گھر آیا اور میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے کہ اماں جی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں ہمیشہ حضرت کا کھانا اپنے گھر سے بنایا کرتی تھی، یہ میری جو پڑوسن عورت ہے یہ مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے شیخ جب آئیں گے تو ان کا کھانا ایک وقت کا میں بناؤں گی، تو پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ حضرت آئے ہیں کھانا آپ بنا دو، یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ پڑوسی کے گھر کا پکا ہوا۔ صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ وہ تو اسکول ماسٹر تھے تو ان کا حرام کا مال کیسے ہو گیا، وہ تو ڈیوٹی دیتے ہیں اور تنخواہ کا پیسہ لیتے ہیں، حرام کا پیسہ تو نہیں۔ کہنے لگے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھتے تھے، اور بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس میں سود کے کچھ پیسے شامل ہو جاتے تھے، وہ جو حلال مال کے اندر سود کے تھوڑے سے پیسے شامل ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے پورا مال جو ہے حرام بن گیا تھا۔ اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے کشف کی نظر سے پہچان لیا اور فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر یہ سور کیسے داخل ہوئے؟ پھر اماں جی نے اپنے گھر سے آٹا لیا اور کھانا بنایا، اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر کھانا نوش فرمایا۔ اس لیے ولایت کے میدان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، رزق حلال اور صدق مقال۔ انسان بات کرے تو سچ بات کرے، جھوٹ سے بچے، اور دوسری بات کہ انسان کھانا کھائے تو حلال کھائے، کیونکہ اگر حرام کھانا ہوگا تو حدیث مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رو رو کے بندہ دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ مال کا پوری طرح حلال نہ ہونا، اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور جو چیز منہ میں ڈالیں اس سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ ہمارے اسلاف تو کھانا کھانے سے پہلے 7 جگہوں تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ احوال الصادقین میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی ہم نے کسی چیز بندے سے خریدی، اس بندے کے پاس ٹھیک چیز آئی یا نہیں آئی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو وہ ٹھیک خریدی یا نہیں خریدی، پھر اس نے آگے جو خریدی
تو 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے. ہم تو ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے. بازار سے چیز لاتے ہیں, ہمیں کیا پتا لانے والا کیسے لے کے آیا ہے, ہم تو اس سے لے لیتے ہیں. ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے آج کے دور میں. اور ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک بے کو دیکھا کرتے تھے. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ انگور لے کے آیا. حضرت انگور کھا لیجئے, تو حضرت نے انکار فرمایا. اس نے پھر کہا حضرت انگور کھا لیجئے, حضرت نے خاموشی اختیار کی. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا حضرت انگور کھا لیجئے, میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ انگور میں کیسے کھاؤں, مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. میں انگور کیسے کھاؤں, مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مردوں کی بو اس میں سے کیسے آئی, میں تو حلال مال سے یہ انگور لے کے آیا ہوں. چنانچہ وہ اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے انگور خریدے تھے, اور اس کو کہا کہ بھئی میں آپ سے انگور خرید کے گیا تھا, ایک اللہ والے کو پیش کیے. انہوں نے کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں, اس میں تو مردوں کی بو آتی ہے. اس نے کہا کہ بھئی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس سے خرید لیے تھے, اور وہ مجھے کہہ کے گیا کہ اور بھی میرے پاس انگور لگے ہوئے ہیں, میں آئندہ بھی آپ کو لا کے بیچا کروں گا, تو جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. چنانچہ اگلے دن جب وہ انگور بیچنے والا آیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ انگور لائے کہاں سے. اس بندے نے بتایا کہ قبرستان کی ایک جگہ تھی جس کو اس نے اپنی زمین کے طور پہ بنا لیا تھا, یعنی قبروں کے نشان مٹ گئے اور اس نے اپنی زمین ذاتی بنا لیا. اس پہ اس نے انگور کی بیلیں لگائی تھیں اور وہاں پہ یہ انگور اگے ہوئے تھے. اور اس جگہ کے انگوروں کو دیکھ کے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے, چونکہ وہ قبرستان کے اندر لگائے گئے تھے. تو ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک مال کو دیکھا کرتے تھے, اور آج کے سالکین ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی زیادہ اور تحقیق نہیں کر سکتے, نہ کرو, لیکن اتنا تو کہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں کم از کم وہ دینے والا بھی تو ٹھیک بندہ ہونا. اب حلال مال سے حرام ریسٹورنٹ سے چیز خرید لینا, یہ جو غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں, میکڈونلڈ ہے, فلاں ہے, کیا ریسیپی ہے اللہ جانے, ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. ہم ان کے حلال کی تصدیق نہیں کر سکتے, ہم ان کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے کھانا کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں کھانا بند کر دے. اگر نہیں بند کرے گا اپنے مہینوں کی محنت کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ضائع کر بیٹھے گا. ایک لقمہ اندر گیا اور دل کی ساری روحانیت باہر نکل گئی. اس لیے رزق حلال ولایت کے راستے میں بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ آدمی جس کے ذمے کھانا لانا لگایا گیا, وہ شہر میں گیا تو ایک جگہ اس کو کھانے کی دکان ملی, اس نے کھانا خریدا. اب جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس وقت سکے ہوتے تھے, چاندی کے سکے, اس کے پاس جو اپنے وقت کے سکے تھے اس نے نکال کے دیے. تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کرنسی تو نہیں ہے یہاں کی, وہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی تھی, اور یہ بندہ اب اس کو دے رہا تھا. اچھا, دینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ سمجھا تھا ہم کل ہی تو گھر سے آئے ہیں اور یہ نقدی تو چلتی ہے, اس کو میں دے رہا ہوں. اس نے پوچھا بھائی تمہیں یہ ملی کہاں سے, کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کیسے ملی؟ اب اس کو بتانا پڑ گیا کہ جی ہم تو گھر سے نکلے تھے اور ایک جگہ پہنچے, وہاں تھوڑی دیر سوئے, کھانا لینے آیا اور میں آپ کے پاس یہ پیسے لے کے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرانے ہیں. اس دکاندار نے لوگوں کو بتایا تو لوگ جو تھے وہ سارے اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا. تو اس طرح اصحاب کہف کا پتہ چل گیا. اللہ کی شان کے جو کھانا لے کے گیا, یہ جب واپس گیا تو یہ گیا, اس کو بھی پھر نیند آ گئی, یہ بھی وہاں جا کے سو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا, میں دنیا میں دکھا دیتا ہوں کہ میں جس کو چاہوں 300 سال سلا دوں اور ان 300 سالوں میں اس کا جسم خراب بھی نہ ہو, اور پھر میں اگر اس کو جگانا چاہوں تو میں اس کو جگا کے بھی دکھا دیتا ہوں. تو سلانا اور جگانا یہ میرے اختیار میں ہے, موت دینا اور پھر قیامت کے دن اس کو کھڑا کرنا یہ میرے اختیار میں ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لوگ اٹھے تھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا, وہ اللہ کو ماننے والا تھا. ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے اور وہ بھی نیک آدمی ہے, اور پوری قوم جو تھی اس وقت ایمان والی بن چکی تھی. جب مرے تھے تو قوم کافر تھی, جب 300 سال کے بعد جاگے تو اللہ نے حالات بدل دیے تھے, پوری قوم مسلمان مومن بن چکی تھی. پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا ہم ان کے لیے کوئی نشانی بنائیں, تو انہوں نے ان کے کہف کے دروازے کے اوپر ایک مسجد بنا دی نشانی کے طور پر.
تو یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتار دیا تاکہ مشرکین کو ان کا جواب مل جائے۔ عجیب بات یہ کہ مشرکین کو جواب بھی مل گیا، نہ مشرکین ایمان لائے نہ یہودی ایمان لائے، ایمان کوئی نہیں لایا، اس لیے کہ سوال جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، تاہم اس سورت کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں۔ بعض سورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہا کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأہا کلہا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ صدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی عند منامہ ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس لانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعی فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ، حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسرا یہ سورت کہف اس کے بعد آئی. اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے. چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے. بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی. قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے. الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا. یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے. اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں. تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں. اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی. اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے. اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا. علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے. یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے. اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی.
یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے سقم سے پاک اور بالا تر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قیمہ، استقامت دینے والی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے، اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ ایک مسلمان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے کہ یہ میری عظمت کو جانتے ہیں اور میرے اوپر صحیح ایمان لانے والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اولاد کو جوڑے۔ فرماتے ہیں ما لہم بہی من علم ولا لآبائہم، اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کو اور نہ ان کے باپ دادوں کو، یعنی یہ بھی جاہل ہیں، اور ان کے باپ دادا جو کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بھی جاہل ہیں، اس لیے کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ یہ جاہل تھے، انہوں نے اولاد جنی تو وہ بھی جاہل ہی نکلی، اور ان کی اولاد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بڑے بول ہیں جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وحی نہ آنے کی وجہ سے بہت غمزدہ بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ہے بات کو پہنچانا، وما علیک الا البلاغ، آپ نے تو بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بلا شبہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان لوگوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے امتحان ہے۔ زمین کی زیب و زینت بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر مال وہ بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر جمال وہ بھی امتحان ہے، ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے امتحان بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم اسے بالکل صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ اور یہ چند دن کی بات ہے، یہ جو کچھ ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ سب مٹی کی ڈھیری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ زمین کے اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا بے وقوفی کی بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ اب شروع فرمایا۔ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم
کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور رقیم کا لفظ رقم سے ہے۔ رقم قرآن پاک کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رقم نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ تو رقیم جو ہے اصل میں ایک پلیٹ تھی جس کے اوپر قوم نے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لے کے اس کو کہف کے دروازے کے اوپر فکس کر دیا تھا۔ آج کل لوگ بھی اپنے گھروں کے اوپر بھی پلیٹیں لگا دیتے ہیں اور اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی نشان لگا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک پتھر کے اوپر کچھ لکھ کر لگا دیا گیا تھا، تو اس کو رقیم کہا گیا، وہ جو پلیٹ بنا دی تھی انہوں نے۔ تو اصحاب کہف تو تھے اس غار کی وجہ سے، اور رقیم تھے اس پلیٹ کی وجہ سے جو دروازے کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو ان کو اصحاب کہف و رقیم کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کی جزیات کے اندر نہیں جاتا، چونکہ وہ بے فائدہ ہوتا ہے، کام کی بات سے کام رکھتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کون سا زمانہ تھا، کون سا بادشاہ تھا اور کیا واقعہ پیش آیا، اتنا کہا کہ وہ چند نوجوان تھے جو غار کے اندر داخل ہوئے اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ بس اتنی بات بتائی اور بات کو مکمل کر دیا۔ پھر جب وہ کہف کے اندر آ گئے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سو ہم نے ان کے کانوں پر سال ہا سال تک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے کانوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ نیند کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک آنکھوں کے ساتھ ہے اور ایک کانوں کے ساتھ ہے۔ اگر کانوں میں آواز چلی جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر آنکھوں کے آگے روشنی آ جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی جنگل کے اندر سویا ہوا ہے تو رات ہوگی تو اس کو نیند آئے گی، اور جیسے ہی صبح کی روشنی ہوگی تو بند آنکھوں کے باوجود اس کی آنکھوں کے اندر سے روشنی اس کے دماغ تک جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ صبح کا وقت ہو گیا اور اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو صبح کے وقت، سحری کے وقت خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آنکھ کھلتی ہے روشنی دماغ تک پیغام دے یا کان کی آواز دماغ تک پیغام دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ غار کے اندر اللہ نے ان کو سلانے کے لیے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اور پردہ آنے کی وجہ سے اب ان کو گہری نیند آ گئی تھی۔ وہ 300 سال تک سوئے رہے، اور اس دوران اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے اور ان کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، جگایا کہ ہم جان لیں لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح سے شمار کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ان کو خود پتا ہے کہ یہ کتنا سوئے ہیں، یا ان کی قوم کو پتا ہے کہ یہ نوجوان کتنا عرصہ اس کہف کے اندر سوئے رہے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جانتا ہے کہ نہیں اس بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے، بربہم وزدناہم ہدا، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ قرآن مجید میں نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے خاص طور پر کیا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہ بھی نوجوان تھے اور اللہ کی توحید پہ قائم تھے، اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، فجعلہم جزازا، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں. مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ اپنے جو ہے نوجوان غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نوجوانوں کا لفظ استعمال کیا. اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا یوشع بن نون، وہ بھی نوجوان تھا، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہوا. تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا تھا کہ کھانے کی چیز لاؤ، تو اس نے بھی کہا تھا کہ جی وہ تو مچھلی تھی جو دریا میں چلی گئی، اس کے لیے بھی نوجوان کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ سب کے سب ایمان والے لوگ نوجوان لوگ تھے. اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوان تھے، 40 سال عمر تھی. 40 سال کی عمر کا بندہ تو نوجوان ہوتا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق لانو کی عمر 38 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے. حضرت عمر لانو اور چند سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے. حضرت عثمان غنی بھی نوجوان تھے. اور حضرت علی لانو تو اور بھی اٹھتی جوانی تھی ان کی. اور ان کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ لا فتح الا علی، کہ کوئی نوجوان نہیں سوائے علی کے. تو علی کی جوانی کا تذکرہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے. یہ سب نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے دین کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی آبیاری ان نوجوانوں سے کروائی. ہمیشہ جب بھی دنیا میں کوئی انقلاب آتا ہے اس کے پیچھے نوجوان ہی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش. نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش. بوڑھوں میں عقل مندی ہوتی ہے، ان کا دماغ کام کرتا ہے، وہ صحیح فیصلے کر پاتے ہیں، اس لیے وہ صحیح جو ہے ڈیسیژن لیتے ہیں. تو بوڑھوں کا ہوش ضروری ہے، اور پھر کام کو کرنے کے لیے نوجوانوں کا جوش بھی ضروری ہے تاکہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہ چند نوجوان تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا کہ یہ اپنے ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ سونے کے بعد اٹھے، فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اس صورت میں تو ہم یقینی طور پر بڑی زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے. یعنی قوم کہتی تھی نا کہ تم بھی بتوں کو پوجو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو نہیں پوج سکتے، ہم ایک اللہ کو ہی پوجیں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہ آلہہ، ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے اس پر یہ کھلی ہوئی دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے مقصد میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی بچا لیا اور ان کو ایسے وقت میں جگایا کہ جب پوری قوم ایمان والی قوم بن گئی تھی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ایسا وقت بھی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری قوم جو بت پرست ہے وہ پھر ایمان والی قوم بن جائے گی. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے داہنی طرف کو بچ کر گزر جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو بائیں طرف سے کتراتا ہوا چلا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک فراخ حصہ میں تھے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے کوئی مددگار اور اس کو بتانے والا نہ پائے گا. یعنی اللہ رب العزت نے ان کا جو غار تھا نا، کہف تھا، اس کا معاملہ ایسے رکھا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بھی اس کی ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ڈائریکٹ دھوپ پڑنے سے
چیزوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. اگر ان کے بدن پر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی تو 300 سال میں ان کے بدن گل سڑ جاتے. اللہ ان کے بدن کو سلامت رکھنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ بنا دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا یا غروب ہوتا تھا تو پہاڑ ایسا تھا کہ وہ اس کی دھوپ کو روک لیتا تھا اور ان لوگوں کے جسموں تک دھوپ جاتی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، قدرت دکھائی کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کے جسموں کو اتنے 100 سال تک صحیح سلامت رکھا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر بدل دیتے تھے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہانے کے اوپر یعنی غار کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھا تھا. یعنی کتا جب بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یوں رکھ لیتا ہے. تو کتا اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر دینے والا دیکھتا تو وہ یوں محسوس کرتا کہ کچھ لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے. تو دیکھنے والا یقیناً مرعوب ہو جاتا اور وہ دوڑ کے واپس جاتا. اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر روب بھر جاتا. یعنی ایسا روب والا ماحول تھا کہ دیکھنے والا ڈر جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے جاگنے کے بعد دوسرے سے پوچھا بھئی ہم کتنی دیر سوئے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ چند گھنٹے سوئے ہوں گے یا ایک دن سوئے ہوں گے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے کم حصہ ہم سوئے ہیں. قَالُوا، پھر بعضوں نے کہا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھئی اب تو بھوک لگی ہے لہذا ایک بندے کو بھیجو جو شہر سے جا کے روٹی لے کے آئے تاکہ ہم کھانا کھائیں. کیا تم بحث میں پڑ گئے ہو کہ کتنا سوئے ہیں؟ جتنا اللہ نے چاہا سلا دیا. تو وہ اس بات پر بحث کرنے سے بھی گریز کر رہے تھے. ہماری زبان میں کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے ساری گلاں کھوٹیاں. جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو ہر گل کھوٹی نظر آتی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی کس بحث میں پڑ گئے ہو، تم جاؤ بندے کو کہو ایک کھانا لے کے آئے شہر سے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہاں اس شہر کے کھانوں میں سے دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بات چیت میں نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ایسے کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی خواہ مخواہ بحث مباحثہ نہ کرے، سوال نہ پوچھے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو شہر میں آ گئے ہیں. لہذا جانے والا سمجھداری سے بات کرے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں اور پوری قوم کافروں کی ہے، ان کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یرجموکم، تو وہ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں ہمیں زبردستی واپس لوٹا لیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے. شروع زمانے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پتھر جو مارا جاتا ہے نا، رجم کیا جاتا ہے، یہ شیاطین کی سزا ہوتی ہے. لہذا اس زمانے میں بھی پتھر مارے جاتے تھے. اور آج بھی ہم حج پہ جاتے ہیں تو دیکھو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو شیطان کو کنکریاں مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے شیاطین کا عذاب رجم ہی رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بھی رجم ہی رکھی ہے. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ فرمائیں گے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، سو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ،
ان کا رب خوب ان کو جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا انہوں نے جو اس معاملے میں غالب آئے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی نشانی کے طور پر انہوں نے ان کے اوپر مسجد بنا دی. آگے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ وہ 3 بندے تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل پچو لگا رہے ہیں. ویقولون سبعۃ وثامنہم، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. قل ربی عالم بعدتہم، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، سو آپ اس کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بات نہ کیجئے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہ کیجئے. مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کی تعداد کتنی ہے اصحاب کہف کی، یہ فضول سی بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر کسی سے پوچھ پرتیت کی جائے یا اس کا فیصلہ کیا جائے. وہ 7 تھے، 5 تھے، 8 تھے، 2 تھے، اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. بہرحال کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا تھا. پھر اتنا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل کروں گا. کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے نا، اختیار تو اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی دکھانا چاہتے تھے کہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں وہ میں کروں گا. تو آپ اگر کوئی بات کریں تو کہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں کل کروں گا. وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے میرے محبوب جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں.